میں سمجھتا ہوں کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو شہید ہے تو پھر میرا والد کیا ہے, واٹ از ہز اسٹیٹس. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اتنا شوق ہے تو ایک قانون بنا دیا جائے کہ آج کے بعد جس کو سزائے موت ہوگی وہ شہید ڈکلیئر کر دیا جائے گا. آج دوسری پیشی تھی ریفرنس میں, جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگنے کے بعد زرداری نے ریفرنس پلیس کیا. پہلے تو یہ ہے کہ ریفرنس جو ہوتا ہے نارملی آن اے ایشو آف اے کرنٹ پبلک امپورٹنس, ریفرنس جو ہے ڈیڈ ایشوز کے اوپر ریفرنس نہیں ہوتا, کہ جو تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں ان پر ریفرنس نہیں ہوتا. پریزیڈنٹ ریفرنس بھیجتا ہے ان ایشوز پر جو کہ پبلک اہمیت کے ہوتے ہیں اور کرنٹ ہوتے ہیں, اور جو پریزیڈنٹ ہے جو بھیجنے والا وہ بھی کرنٹ پریزیڈنٹ ہو, نہ کہ ماضی کا پریزیڈنٹ ہو. اصل میں یہ سارا جو ریفرنس ہے وہ جو اسٹگما جو ذوالفقار علی بھٹو اور ان کے خاندان کو اور پیپلز پارٹی کو لگا ہوا ہے کہ دیٹ ہی واز ہینگ ان اے مرڈر کیس. آپ کو پتہ ہے کہ دیہاتوں میں بھی لوگ تانا دیتے ہیں کہ تم مجھ سے بات کرتے ہو اور تمہارا دادے کو تو پھانسی لگی تھی. وہ جو ہے اسٹگما پھانسی کا, اس اسٹگمے کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسا صدر جو کہ اس ملزم کا سن ان لا ہے اس نے یہ فائل کیا. بات یہ ہے کہ معاملہ بڑا سمپل ہے کہ پہلے آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ آیا کورٹ کے پاس کمپٹنٹ ہے بھی کہ نہیں اس ریفرنس کو سننے کے, جس کو کہتے ہیں ایڈمسبلٹی. اس وقت جو ساری جو ڈسکشن ہے وہ ایڈمسبلٹی پہ ہو رہی ہے کہ ویدر دس کورٹ ہیز اے جورسڈکشن ٹو ہیئر دس ریفرنس. اور اس پر آج جو تھا مخدوم علی خان, فارمر اٹارنی جنرل آف پاکستان, اس نے ایٹ لینتھ بڑی باتیں کی ہیں, لیکن ایسے زگ زیگ. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے آف اے کرنٹ ایشو اور آن اے لا, ناٹ اے کیس جو کہ کلوز اینڈ پاس ٹرانزیکشن. ون آف دی بیسک پرنسپل آف لا از کہ کلوز اینڈ پاس ٹرانزیکشنز ہیں دیٹ کین ناٹ بی ری اوپن. سپریم کورٹ کی 4 جورسڈکشن ہیں, ایک 184 کے ساتھ کے تحت ڈائریکٹ جورسڈکشن, دوسری 185 اپیلٹ, تیسری 186 اپنا ایڈوائزری, اور چوتھی ہے ریویو 188. ذوالفقار علی بھٹو نے دونوں جورسڈکشنز ایکسرسائز کی. 185 کے تحت اپیل دائر کی جو کہ اپنا وہ اپیل اس کی ڈسمس ہوئی, اس ڈسمسل کے خلاف دے وینٹ انٹو اپیل. اب اپیل کے اندر جو انہوں ریویو دے فائلڈ اے ریویو اگینسٹ دیٹ اپیل. تو وہ ریویو جو تھا وہ یونینیمسلی ڈسمس ہوا. وہ ججز 3 ججز جنہوں نے بھٹو کو بری الذمہ ڈکلیئر کر دیا تھا اپنے فیصلے میں, انہوں نے بھی یہ کہا کہ ریویو کے اندر کچھ نہیں ہے. تو ریویو واز unanimously dismissed by all the 7 judges of the Supreme Court of Pakistan. So this is a close and pass transaction. تو اب چیز یہ ہے کہ اگر آپ اس کے ذریعے اپنا ایڈوائزری جورسڈکشن کے ذریعے آپ مقدمے سننے شروع کر دیں گے تو ایک مقدمات کی سونامی آ جائے گی. لوگ 20 سال پرانے کیسز لے آئیں گے. اگر یہ 40 سال پرانا کیس ری اوپن ہو سکتا ہے, لوگ کیسز لے آئیں گے. آگے ہی اس عدالت میں اتنے کیسز ہیں, اور اگر وہ اس کے تحت وہ بھی کیسز ری اوپن ہوتے ہیں تو وہ ایک تماشا بن جائے گا. تو دیئرفور یہ ایک سیٹلڈ ایشو ہے, اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ کین ناٹ بی ری اوپن ان ایڈوائزری جورسڈکشن. اور ایڈوائزری جورسڈکشن بھی وہ شخص دے رہا ہے who was the president of the country, and جو کہ even at that time he was the father-in-law of the accused person. So therefore یہ عدالت جو ہے یہ اسٹگما واش کرنے کے لیے نہیں ہے کہ ہمارے پر اسٹگما لگ گیا ہے ہمیں کر دو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ذوالفقار علی
بھٹو شہید ہے تو پھر میرا والد کیا ہے؟ پھر میرا والد کیا ہے؟ واٹ از ہز اسٹیٹس؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اتنا شوق ہے تو ایک قانون بنا دیا جائے کہ آج کے بعد جس کو سزائے موت ہوگی وہ شہید ڈکلیئر کر دیا جائے گا. تھینک یو ویری مچ.